صاحب زدہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زدہ پیر قاری محمد شاہد رشید صاحب سے مسافہ کرو، پیر صاحب نے زیارت بھی کرو. ایڈے سفر تو اسا مہمان بلائے نے، پیر صاحب تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان زندہ باد، زندہ باد. سارے دو تشریف رکھو جناب. علماء دی زیارت کرو. اور بہت بڑی ہستی تشریف لے کے آئی ساڑھے درمیان تشریف فرما نے. چائنا دے اندر گوانجو اتھے مزار شریف ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول نے. یہ صحابی کون ہوتا ہے؟ جن نے حضور دی زیارت ظاہری زندگی کیتی ہو، ایمان دی حالت سے دنیا تو گیا ہوئے. آپ تے روزہ انور تے پیر صاحب قبلہ تے تشریف رکھتے نے، ڈیوٹی آپ دی. رمضان شریف دے اندر افطاری سحری سارا انتظامات آپ دے مزار شریف تے چدراں چڑھانیاں اتارنیاں صفائی سارے معاملات امامت ماشاءاللہ ہوتے. میلاد شریف دے جلسے، معراج شریف دے جلسے، حضور دے آقا جننے بھی میرے آقا دے اتنے غلام نے. اور ہم الحمدللہ اے او جنا ہے توڑے سامنے بیٹھا ہے جیڑا کفر دے سامنے بھی ڈٹ کے مدینے والے دے نعرے مار دینے. حق سبحان اللہ. میلا مل کے پڑھو، زیارت کرو، پھر آپ آواز فرمان گے انشاءاللہ اسی پیارا پیارا بیان سنا گے. صدا وسیلہ روے تیرا دوارا کی گل ہے. اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہوتے، دھوپ نکل آئی، ٹھنڈ بھی آ گئی، بارش بھی ہو گئی، اللہ کی رحمت دھوپ بھی نکل آئی. سارے کام اے اللہ کریم دا خاص کرم ہے حضور دے غلامہ تے. تے مل کے پڑھو صدا وزیدہ رے تیرا دوارا. صدق صاحب اچھا کیا عثمان صاحب ایتھے آؤ، تسی اپنا ایتھے تشریف رکھو، ادھر بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو ذرا. دوست اگے تشریف لے آؤ، آجو اگے آجو اگے تشریف لے آؤ. علماء دی زیارت کرو. پیر صاحب تشریف لے کے آئے نے. میں آپ نے عرض کی تھی، آپ لاہور تشریف لے کے آئے، میں کہا حضور سانو بھی زیارت کراؤ. آپ نے مہربانی فرمائی، اتنا سفر کر کے آئے نے تے تسی ذوق نال بیٹھو نا، پتہ لگے کہ حضور دے دیوانے بیٹھے نے. آکھو سبحان اللہ. مل کے پڑھو صدا وزیدہ روے تیرا دوارا یا جتھے ہو دے غریباں دا گزارا یا صدا زیدہ روے صدا صدا وزیدہ روے تیرا دوارا. یا رسول اللہ دی آواز اچھی آواز میں پتہ لگے حضور دے غلام اہل سنو ساڈے تے اسی ایک ایک ساہ نال سانو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ حضور اعلی حضرت نے ہر گلی ہر محلے ہر علاقے ہر دکان ہر کارخانے علاقے وچ حضور دے غلاماں دے سینے وچ کٹ کٹ کے عشق مصطفیٰ بھر دیتا ہے. حق سبحان اللہ. او یا رسول اللہ اسی ایتھے بھی یا رسول اللہ کہنے ہیں، قبر وچ بھی یا رسول اللہ کہنا ہے کہ قیامت والے دن بھی یا رسول اللہ دے نعرے مارنے نے. اچھی آواز نہ کوئی یا رسول اللہ. حضور دا دوبارہ وسطر ہے. مل کے پڑھو صدا وزیدہ روے تیرا دوار. ماشاءاللہ
جتھے ہو صاحب تشریف لے آئے نے میرا بیان باز تسی سنتے رہتے ہو فقیر دا ہنے ماشاءاللہ رونقاں لگ جانی ہیں مسجد ہے بھی بھر جانی اوپر بھی انشاءاللہ تے حضرت صاحب تشریف لے آئے نے آپ دی زیارت بھی کرو آپ کو اسی انشاءاللہ دعاواں کراواں گے محترم عثمان صاحب اور مصدق صاحب جنہیں بھی دوست تشریف لے کے آئے جنہوں نے دعاواں واسطے آکھیا ہاں جی اللہ تعالیٰ سب دی دعاواں التجاواں قبول فرمائے آمین اچھی آکھو اللہ تعالیٰ سب دی نیک آرزوان نیک تمناواں ہاں جی اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی اللہ حضور دی غلامی چ رکھے تے غلامی چ لے جائے ایک شعر اور رل کے پڑھ لئیے ہے تے دعا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ زلے مل کے پڑھو کھلے آنکھ زلے اے دعا ہے سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے دا مطلب ہے جب میرا آخری ویلا ہوئے دنیا تو جا رہا ہوں اسرائیل میری روح قبض کرتا ہوئے تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے عزیزان گرامی امام الانبیاء دے غلاموں دنیا تو جائیے یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جائیے جدو گھر والے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ کے قبر وچ لٹا کے مٹی پا کے واپس آ جان فرشتے آ کے اٹھان میں اٹھو زلے اللہ کہتے کہتے اٹھو زلے ساڑھے مہمان جناب محترم پیر طریقت رہبر عبد الطیف صاحب سلامت رہو تشریف رکھو اللہ تعالیٰ برکت ہے لنگر ہے غوثیہ لنگر سرکار دا ہاں جی اسی انہیں تے پڑھتے پہ مدینے والے دا لنگر ہے ساری کائنات حضور دے لنگر دے پڑھتے ہے بھائی ہے جو کو بندہ کمیں نا میرا اپنا کمال ہے تو غلط کر رہا ہے کائنات نو جو کچھ مل رہا ہے پیا اللہ اپنے نبی دا صدقہ دے رہا ہے السلام بھائی اگے آجو اگے تشریف لے دوست جڑے پچھوں ہوندے ہو نا ایرا جگہ پر کرو اگے آجو تسی بھی اگے تشریف لے آؤ جی حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رحمت شریعت حضور صاحبزادہ پیر قاری محمد شاہد رشید نقشبندی قادری صاحب تشریف لے آئے نے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ نے روزہ انور تے آپ رج رج کے زیارتاں کر دینے خوش قسمت نے ہے نا سرکار دے روزے تے زیارتاں کر دینے خدمات ماشاءاللہ اتھے جننے بھی معاملات نے آپ نے سارے ماشاءاللہ بہت سارے چینز جڑے نے اور حضور دے غلام نے بڑے بڑے ماشاءاللہ اتھے بڑیاں محفلاں ماشاءاللہ بڑیاں محفلاں ہوندیاں نے تے اے گل ساری قسمت دی ہے سرکار جن چھوڑ لینا اپنے ذکر واسطے اللہ اپنے معبود ذکر واسطے جن پسند کر لے حضرت صاحب دا بیان بھی سنا گے ہاں جی پیاری پیاری گفتگو دے زیارت بھی کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان رضا فیضان حضور محدث آدم پاکستان حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر قاری محمد شاہد رشید صاحب الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ونور ربنا ونور أولنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ملجانا ونور مأوانا ونور آخرنا ونور محمد المصطفى ونور محمد المصطفى ونور محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا يرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، سب واجب الاحترام ذی وقار خطیب اہل سنت، مجاہد ملت، مفکر شیریں بیان، واعظ الاثر جناب حضرت علامہ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، میری خوش قسمتی ہے کہ
حضرت علامہ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب نے اپنی بارگاہ میں مجھے بلا کر یہ شرف بخشا کہ ان کی بارگاہ میں کچھ سبق سنا سکوں، اور آپ کی یہ مہربانی ہے، بہت پیار فرماتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں، شان میں، عزت میں، وقار میں، علم میں، فضل میں، زہد میں، تقوی میں اللہ برکت نازل فرمائے، اور اللہ عوام اہل سنت کے اوپر ان قیمتی علماء کا سرمایہ قائم و دائم رکھے۔ معزز سامعین کرام، سب واجب الاحترام، آپ خطاب علامہ صاحب سے سنتے رہتے ہیں، میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ وہ بھی میں نے پیر صاحب کو فرمایا کہ میں تو آپ کا خطاب سننے آیا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ بیان کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان والوں، آپ کو اپنے مقدروں پر ناز کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا فرمایا۔ زور سے سبحان اللہ کہیں، زور سے سبحان اللہ۔ جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو کہیں بھی آپ اللہ کی نعمت کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں جس نعمت کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو زور سے کہا کریں سبحان اللہ۔ آپ اتنے خوش قسمت ہیں، جو بندہ ملک سے باہر نہیں جاتا نا، وہ کہتا یار میں امریکہ چلا جاواں، یار میں لندن چلا جاواں، یار میں فرانس چلا جاواں، یار میں جرمن چلا جاواں، لیکن خدا کی قسم میں جو 31 سال اپنے ملک سے باہر ہو گئے ہیں، میرا دل ہے کہ یا اللہ میں پاکستان میں واپس ہی آ جاؤں۔ یہ اتنی کمال کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر جائے اور وہ نمازی بندہ ہو اور نماز کا وقت ہو تو وہ کھلے عام کہیں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، کھلے عام کہیں پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی چند دن پہلے میں لبرٹی مارکیٹ میں تھا اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں پر میں نے کچھ سامان خریدنا تھا، اذان ہوئی، میں نے سوچا میں مسجد میں جاؤں، یقین کریں میں مارکیٹ سے باہر نکلا تو اس طرح کی صفیں جو ہیں وہ کسی نے روڈ پر بچھائی ہوئی تھی۔ جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکلے، اور میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ واقعی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس وقت اتنی دعائیں کی کہ یا اللہ اس ملک کو تا قیامت جو ہے، تا قیامت اس کو بری نظر سے محفوظ فرما۔ اللہ اس عوام پہ، عوام اہل سنت پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما۔ صحابہ کے بہت بڑے کام ہیں، صرف چند 5 منٹ میں نے آپ کو بات سنانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ، دنیا پر نکل جاؤ اور اسلام کو پھیلاؤ۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جو ہے صحابہ کا جمع غفیر تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تیاری ہے۔ کچھ نے کہا ہم مشرق کو جاتے ہیں، کچھ نے کہا ہم مغرب کو جاتے ہیں، کچھ نے کہا ہم شمال کو جاتے ہیں، کچھ نے کہا ہم جنوب کو جاتے ہیں۔ جب جا رہے تھے تو ایک جھنڈ 2600 صحابہ کا وہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے خیال کیا کہ کیوں نہ تبلیغ کرنے کے لیے چائنا کی طرف چلیں۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ کیوں نہ تبلیغ کرنے کے لیے چائنا کی طرف چلیں؟ وہ اپنا گھر بار، تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر تبلیغ کرنے کے لیے انہوں نے جب چائنا کا راستہ پکڑا تو نکلنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا چلے گا
کہ ہمارا کون سا مقام ہے جہاں ہم نے رک کر تبلیغ کرنی ہے ہمیشہ کے لیے. حضور کی بارگاہ کے اندر ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی. میرے آقا نے وہ چھڑی صحابہ کو عطا کر دی. فرمایا صحابہ چلتے جاؤ, جہاں رات ہو جائے وہ چھڑی کو زمین میں گاڑ دو, صبح کو اٹھو پھر نکال لو, پھر سفر شروع کر دو. جہاں چھڑی سبز ہو جائے وہ تمہارا آخری مقام ہے, وہ تمہارا. یار زور سے بولے, آپ تو بڑے ذوق والے ہیں, علامہ صاحب بھی بڑے ذوق والے ہیں, آواز اتنی آہستہ. فرمایا جہاں یہ چھڑی سبز ہو جائے وہ تمہارا آخری مقام ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم چلتے 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 تاجکستان, ازبکستان, قزاقستان سے گھومتے گھومتے جب چائنا کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں پر ہم سو گئے. صبح اٹھے تو وہ چھڑی سبز ہو گئی. ہم نے چھڑی کو نہ چھیڑا اور ہم نے پورے چائنا میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. رب العزت کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, 2600 صحابہ کے روزے کی میں نے وہاں زیارت کی. اور اس چھڑی کو آج میں نے دیکھا ہے, وہ چھڑی کم سے کم بھی 1.5 کلومیٹر کے اندر پھیل گئی ہوئی ہے. ایسے کر لیں وہ درخت یہاں موجود نہیں, یہاں والے وہاں موجود نہیں, لیکن ایسے کہ مجھے ان درختوں کا نام نہیں آتا, لیکن ایسے ہے جیسے سفیدے سے ککر نکلی ہوئی ہے, ککر سے دریک نکلی ہوئی ہے, دریک سے شتوت نکلا. وہ چھڑی امام الانبیاء کی ایک ہے, لیکن لاتعداد درخت اس کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں. پھر وہاں پر صحابہ کی ایک مسجد ہے جو میں نے جا کر دیکھا, اس کی چھت بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہے. صحابہ نے اس وقت اس مسجد کی چھتوں کے شتیروں کو اپنے ہاتھوں سے مینا کاری کی, ان پہ رنگ کیا. اس وقت میں جو تھا اس عالی شان طریقے کی مسجد بنائی. اور وہ حضور 40-45 سال جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, جب لوگ حج کرنے کے لیے مدینے میں جاتے تھے, مدینے کی وہ چمکتی ہوئی مٹی لے کر آتے تھے, اس مٹی سے وہ مٹی مشابت کرتی ہے. وہ تمام تصویریں موجود ہیں, میں آپ کو دے دوں گا. میں نے وہاں کھڑا ہو کر دعا مانگی. جو ہی دعا مانگی میرا بیٹا میرے ساتھ تھا, محمد ابو بکر علی, یہ میری ویڈیو بنا رہا تھا, اور اوپر سے چھم 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 بارش شروع ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں آپ لوگوں کو اسلام ملا ہوا ہے, یہ باہر کے لوگ مسلمان ترستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کسی مسلمان کنٹری میں پیدا ہوئے ہوتے, کاش اللہ کا نام کھل کر لیتے, کاش امام الانبیاء مدینے کے تاجدار پر درود کھل کر بھیجتے. تو اپنے مقدروں پر ناز کیا کرو, تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. یہ کوئی عام کنٹری نہیں, یہ امام الانبیاء کے غلاموں کی کنٹری ہے, حضور کے غلاموں کی کنٹری ہے. باتیں بہت ساری ہیں, جمعے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور لاتعداد جگہ کے اوپر جو ہے مسجدیں بند ہیں. مسلمان نکاح نہیں پڑھا سکتا, مسلمان جنازہ نہیں پڑھا سکتا, مسلمان گھر میں قرآن نہیں رکھ سکتا. یہ فقیر کا کہیں بیان ہو بڑی جگہ کے اوپر, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو تو اسلام کی قدر نہیں. مولوی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, ریڑی پر بندہ سنترے بیچ رہا ہے, مرغی کاٹ رہا ہے, 5 وقت ہوکا آ رہا ہے, لیکن آپ نماز کی پرواہ نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے, جہاں اسلام ہے وہاں پرواہ نہیں ہے, جہاں نہیں ہے وہاں بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھ لوں, بندہ کہتا ہے میں وہاں پر نماز پڑھ لوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج آپ یہاں پر نماز چھوڑ دیتے ہو, 5 وقت جو ہے امام ہوکا دیتا ہے, آپ جناب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آپ کے کان سے گزرتے ہیں, اس کے احترام میں موبائل تو بند کر دیتے ہو, ٹی وی تو بند کر دیتے ہو, لیکن سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کے لیے تشریف نہیں لے کر, منہ پہ سنت رسول نہیں سجاتے. وہاں کا مسلمان کہتا ہے کہ میں چاہوں
وہ کہتے ہیں ہمارے منہ پہ داڑھی نہیں آتی، یا تمہارے منہ پہ داڑھی کیسے آ جاتی ہے؟ اور یہاں کا مسلمان کہتا ہے کٹ کر دو، آپ شیونگ کرتے ہیں اور داڑھی کو جو ہے نالی میں بہا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا، 2 بال تھے اس کے، جب بھی مسجد میں آنا صحابہ اکرام نے اس سے مزہ کرنا۔ ایک دن اس نے جو ہے نا گھر میں جا کر سوچا کہ یار یہ مذاق کرتے ہیں، اس کو اکھاڑ دیتا ہوں، اکھاڑ دیا، حضور کی بارگاہ میں پھر آیا۔ اس وقت تک جب تک سرکار نے توجہ نہ فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تیرے 2 بال تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم داڑھی آتی نہیں تھی، دوست مذاق کرتے تھے، میں نے اکھاڑ دیا۔ حضور غضب ناک ہو گئے، فرمایا مجھے قسم ہے رب العزت کی جس کی جان رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے، میں دیکھتا تھا کہ تیرے ان 2 بالوں کے ساتھ جنت کی حوریں جھولا لیتی۔ یہ داڑھی کی قیمت ہے۔ آپ داڑھی کو یوں اکھاڑتے اور چلو یہ نالیوں میں ڈال دیتے ہو۔ نبی کا ایک صحابی نہیں تھا جس کی داڑھی نہیں تھی۔ کتنے بندے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے؟ اٹھائیں ہاتھ، اٹھائیں ہاتھ، بتائیں کتنے؟ یاد رکھنا داڑھی سے آپ کی شادی نہیں رکتی، آپ کا رزق نہیں رکتا، آپ کو اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک وقار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ حضرت خدمت، حضور میرا منڈا بڑا روندا ہے۔ فرمایا منڈے نو پتہ ہی نہیں ماں کیڑی تے پیو کیڑی، جا کے داڑھی رکھ، منڈا نہیں روئے گا۔ تو ہاتھ کھڑے کریں جنہوں بندوں نے کھڑے کیے وہ داڑھی رکھیں گے سنت کے مطابق، کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ علامہ صاحب کی مسجد میں داڑھی رکھ کے آئیں گے، رکھیں گے، رکھیں گے، حضور کی سنت اپنائیں گے، اپنے منہ پہ سجائیں گے، پھر دیکھیے گا اپنے کمالات دیکھیے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، شان میں، عزت میں، وقار میں، علم میں، فضل میں، زہد میں، تقوی میں اللہ برکت نازل فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تو یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے کورونا وائرس ہے ابھی تک چل رہا ہے، سمجھ آئی؟ ہمارا تو یہ نا ایک چپیڑ مارو، میڈیا پر دکھا دو، سارے چینل پر دکھا دو، ملک کو بدنام کر دو۔ وہاں پر آپ کو پتہ نہیں، میں نے علامہ صاحب کو ویڈیوز اور تصویریں بھیجی ہیں، ایک ایک بیڈ کے اوپر 2 3 بندے سو رہے ہیں جو مریض ہیں۔ لاشیں جلانے کے لیے اگر وہ لاشیں پوری جلا دیں نا تو ان کے ملک میں اور کسی قسم کی بیماری پھیل جائے۔ اتنی لاشیں وہاں پر موجود ہیں، اتنی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جناب بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور جناب یہ بڑے جناب خوشحال ہیں، خوشحال آپ ہیں، الحمدللہ کہ خوشحال آپ ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا میں وائرس پھیلا لیکن پاکستان پہ اللہ کا کرم رہا، صرف آیا اور چلا گیا، لیکن آپ سب کے سب تندرست ہیں۔ کیا ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر حلال کر کے کھاتے ہو، سمجھ آئی؟ اور حلال چیزیں کھاتے ہو، اور وہاں پر یہ حالات ہیں، آپ یقین کریں کہ ڈاکٹروں کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، عوام ان کے سر کے اوپر چڑھ کر ان کو مار رہی ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، وہ اپنے گھروں سے چھالیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہمارا ملک ہے جہاں پر ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اس اللہ سے کچھ دور ہے۔ اپنے گھروں میں اسلام کو پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں پر سختی کر کے ان کو 5 وقت کی نماز پڑھاؤ، پکا سچا مسلمان بناؤ، حضور کا غلام بناؤ، ایسا غلام بناؤ جیسے بنانے کا حق ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنی بڑی نعمت کے اندر جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے پیر صاحب، جو آپ نے دیکھا ہم تو نہیں دیکھا، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بندہ مسجد جانے کو اس کا دل کرے تو وہ مسجد نہ جا سکے، نکاح کرنے کو اس کا دل کرے تو وہ نکاح نہ کر سکے، جنازہ
چوری چوری کسی کا پڑھا جاتا ہے اور کسی کا نہیں پڑھا جاتا. اگر پڑھا دیا جاتا ہے تو پڑھانے والا ہی غائب کر دیا جاتا ہے. تو اپنے گھروں میں اسلام پیدا. اس ملک سے پیار کرو, اس ملک سے پیار کرو, خدا کی قسم اس دین اسلام سے پیار کرو, ان علماء سے پیار کرو, اپنی مساجد سے پیار کرو, اور ہر طرح جس طرح بھی ہو سکے اسلام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہو. تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. جب تم قبر میں جاؤ گے نا, پھر تمہیں پتہ چلے گا اس اسلام کی قیمت کیا ہے. داڑھی والا بندہ جب مرتا ہے نا, وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں, تو اس وقت ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو ٹانگا مارتا ہے, اے اس کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنا, اس کے چہرے پہ حضور کی سنت موجود ہے. یہ منکر نکیر جو ہے نا, داڑھی والے بندے کا بھی حیا کرتے ہیں. تو جس داڑھی کا فرشتے حیا کرتے ہوں تو دنیا میں رکھ کر دیکھو تمہیں کتنی عزت ملے گی. لالچ سے کچھ نہ کرنا, لالچ سے کچھ نہ رکھنا. جو بھی کرنا نبی کی سنت سمجھ کر کرنا, حضور کی ادا سمجھ کر کرنا, تو پھر آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وقار کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی حاضر ہوا, کیونکہ جمعے کا ٹائم اوپر ہو رہا ہے, تو پھر کبھی حاضر ہوا تو انشاءاللہ پھر کچھ سبق آپ کو سناؤں گا. اور میرے بولنے میں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں, کیونکہ مجبور ہوں. جو کتابوں میں لکھا ہے, جو حق ہے وہی بیان کرنا ہے. کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا. حق سچ تو حق سچ ہی بیان کیا جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال جان شان عزت وقار میں برکت نازل فرمائے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا زندہ صحبت. شب اسرا کے بولا پیدا درود بشائے بزم جنت بیدا. فوز اعظم امام تقی والوں کا جلوائے شان قدرت کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت میں. پیر صاحب سب کے لیے دعا کریں گے, جو فوت ہو گئے ان کے لیے, جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. تمام نمازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد یا نور من نور اللہ و علی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. یا رب العالمین مالک کریم تیری بارگاہ میں بندے حاضر خدمت ہیں, نماز جمعہ ادا کیا, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین سب کے مال میں, جان میں, شان میں, عزت میں, وقار میں برکت نازل فرما. یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دستے حال ہیں سب کی تنگ دستی کو دور فرما, بھر بھر حلال رزق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل یہاں پہ جو حاضرین میں
حضرات موجود ہیں، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے اللہ وہ پوری فرما، اللہ وہ پوری فرما، اللہ وہ پوری فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اسلام سے محبت عطا فرما۔ حضرت علامہ جناب مولانا پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب کے مال میں، جان میں، شان میں، عزت میں، وقار میں برکت نازل فرما۔ اے رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ہم سب پہ رحم و کرم و فضل فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، خانہ کعبہ کا حج عطا فرما، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اس وقت جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے وہ پوری فرما، اے رب العالمین جو نیک تمنا ہے وہ پوری فرما۔ سرکار سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2600 صحابہ کے توفیل ان سب پہ اپنا کرم و فضل فرما، سب پہ اپنا رحم فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔ صبح شام درود شریف کی بارش کر دو، اللہ تمہیں نوٹاں کی بارش کر دے جاتا ہے۔ اللہ پاک تھوڑے مال جان شان عزت اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بل کرمنی والا علیہ وسلم مال میں، جان میں، شان میں، وقار میں برکت بار بار جو رزق عطا فرما، ہر بلا وبا بیماری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی عطا فرما، حبیب کے ظلم سے پوری نظر سے انہیں محفوظ فرما، بے کرم و فضل فرما، صحابی رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم فرمانے کے آپ سے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمانے کا معلوم کے کریم فرمانے صحابی السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ کرم ہو جائے انشاءاللہ السلام علیکم ٹھیک ہے اپنا جامع قادری والا ٹھیک ہے اچھا